ایک سعودی شخص نے فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کر لی، چونکہ وہ پہلے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی سے اس کے اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلی بیوی سے جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا، میں نے چھپ کر فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا۔ جہاں وہ رہتی تھی ان کا مکمل پتہ بھی بتا دیا۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ کروا دیا اور حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کریں، تو بڑے بیٹے نے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائنی پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، اپنے شوہر کے بیٹے کو دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں وہی عورت ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے۔ تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو اچھی خاصی ایک رقم تھی جس سے وہ عورت چاہتی تو اپنے غربت کے دن مالداری میں بدل سکتی تھی۔ اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا جب فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا کہ ماں جی، اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود آپ پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئیں جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی موجود تھا۔ جی نے کہا، بیٹا، سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک سے ایک بہترین بنگلہ بنا سکتی تھی، عالیشان گھر بھی بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالیشان گھر کی کیا حیثیت ہے، بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں نجات کا باعث بن جائے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور ایک رات 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ رئیس باپ کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والے کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ دوستو، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنی باپ کو آخرت کے لیے کیا دیتے ہیں اور اپنے لیے کیا خیر کا کام کرتے ہیں۔